بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مفتی معاذ مدنی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں اثر کرتی ہیں، انہی شخصیات میں سے آج مفتی معاذ صاحب ہمارے سامنے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ان قریب ہمارے درمیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان ہے، اور جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ خاص اہتمام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ بھی اس ماہ مقدس کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں اس مبارک مہینے کا احترام ہوتا ہے وہیں حرمت کی پامالی بھی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب سے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل، ماہ رمضان المبارک آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ کا ایک مہمان ہے، یہ بہت رسپیکٹیبل مہینہ ہے، اس کی عزت، اس کی حرمت مسلمانوں کے معاشرے میں ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہی ہے۔ لوگ اس کا خیال کرتے، اس کا اہتمام کرتے، اس کے شب و روز کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مصروف رہ کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج کل بعض لوگوں کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں بہت عجیب سے رویے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس کے بعد ماہ رمضان کا جو تقدس لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں اس کا ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، وہ تقدس آہستہ آہستہ پامال ہوتا جا رہا ہے، مند مل ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ ان میں ایک پہلی چیز تو یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان آنے کے بعد رکھے جانے والے روزوں کو ایک مشقت والا عمل قرار دینے کا رویہ ہے۔ ارے بھائی رمضان آ رہا ہے، اچھا اب روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اب روٹین آؤٹ ہو جائے گی، مجھے تو جم جانا تھا۔ رمضان، تراویح، اوف، یہ جو اوف ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ اب مسلمان کے دل و دماغ میں، اس کی سوچ میں رمضان کی وہ وقعت نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے فرما رہے تھے کہ لوگوں تم میں ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اس کے دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اس کی راتوں میں قیام تمہارے لیے سنت قرار دیا گیا، اور ہم انہی روزوں اور اسی قیام کو لے کر رمضان کو بوجھ سمجھنے لگے۔ یہ پہلا لیول ہے جہاں پہ رمضان کی حرمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میز یہ کہ جو رحمت ہے وہ زحمت کا تصور جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل۔ دوسرا، ماہ رمضان المبارک چونکہ ہماری مسلم معاشرے کے اندر ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس حیثیت کے نتیجے میں اور مہینوں میں ہماری روٹین دوسری ہوتی ہے، اور اس مہینے میں ہماری روٹین کچھ الگ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس علیحدہ روٹین کی بنیاد پر بسا اوقات طبیعت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، سوچ میں بھی فرق آتا ہے، مزاج بھی الجھتا ہے، اور اگر گرمیوں میں رمضان آ جائے تو او ہو۔ لیکن ان تمام باتوں کو تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا تھا، اس کا استقبال کرنا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جنت دلانے کے لیے رمضان آئے اور ہم منہ بنائیں، اوف گرمی میں روزے رکھنے پڑیں گے، اب دادا دادی کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اب یہ کرنا پڑے گا، نہیں، یہ ہم رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ سوچئے آپ کا کوئی مہمان آپ کے گھر پر آئے، آپ بظاہر یوں آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے ملیں، لیکن جب گلے سے لگا لیں تو دوسری طرف منہ کر کے ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھیں اور منہ بنائیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ چار دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ آپ کے دل میں حقیقی معنی میں اس مہمان کی رسپیکٹ باقی نہیں بچی ہے، صرف دکھاوا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ آج آپ بھی سوچیں، میں بھی غور کروں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کو لے کر ہم بھی صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور ہم بھی بس کچھ مذہبی انداز، کچھ شلوار قمیض وغیرہ پہن لیں اور 4 دن تراویح پڑھنے کے لیے پہنچیں، اور 5ویں دن سے میں تو نہیں جا رہا بھائی، بس بہت ہو گئی، پڑھ لی میں نے، یہ والا رویہ اپنائیں تو دنیا بھی جانتی ہے۔ اور پھر حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے رات کے اندھیروں کے معاملات اور دن کے اجالوں کے معاملات دیکھ رہا ہے، وہ بھی پھر جانتا ہے کہ ہم رمضان کو کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ منزی کا رسمی کارروائی ابتدان ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ذوق ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، وہ جو حرمت دل مسلم کے اندر رمضان کی بیدار رہنی چاہیے، اب وہ حرمت، وہ احترام، وہ فرق آ گیا۔ اب تو رمضان جیسے آ رہا ہوتا ہے تو ایک تعداد ہوتی ہے ہماری جو انٹرٹینمنٹ کی تیاری کرتی ہے،
ہاں بھائی پکوان کے انٹرٹینمنٹ ہوں گے، ہاں بھائی اب تو جو ہے نا پروگرامز کی انٹرٹینمنٹ ہوگی، اس کو یہ تحفہ دیں گے، اس کو یہ دیں گے، اور وہ جو تراویح اور تنہائی کی عبادتیں اور خشیت الہی میں اضافہ اور تقوی کی راہوں پر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کے معاملات تھے، ان کے اندر انٹرٹینمنٹ کی آمیزش کر کے، ملاوٹ کر کے ہم رمضان کے رنگ کو ہی بدلتے چلے جائیں، انجوائے کر رہے ہیں، مطلب انجوائے، اور انجوائے بھی رمضان کی عبادت کو نہیں، اس عبادت کے نام پر اپنے سیگمنٹس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بڑا ایک مین پوائنٹ ہے اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، اس گفتگو سے ہمیں جو ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب عزت نہ ہو، سب کچھ ہو تو سب بیکار ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ ذہن نشین رکھنے والی بات ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بری باتوں اور برے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس سمت لے کر آتی ہے کہ جہاں ہمیں رمضان المبارک کا اہتمام کرنا ہے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، وہیں ہمیں روزے کا بھی احترام کرنا ہے، اور روزہ بڑی ایک اہم عبادت ہے اس رمضان کے اندر، اور اس کا احترام بھی کس طریقے سے ہو کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتا ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا جائے اور نہ لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ روزہ ہوتا ہے، بھوک کی کیفیات ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ برداشت کرنے کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہوتی اور ان کا یہ اسٹیمنا کم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور اس غصے کے اندر پھر نازیبہ کلمات کہنا، گالیاں بکنا، انتقامی کارروائی میں حد سے گزر جانا۔ ایک شخص سے اس کی کار ٹچ ہو گئی، اب معاملہ صرف ٹچ ہی کا تھا لیکن وہ ہاتھا پائی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بہت سارے کام جو روزے کے اندر لوگ جو ہے وہ کر جاتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ بھی ناظرین ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ رمضان کے اندر لوگوں کو مہنگا سامان بیچنا، ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، بالخصوص غذاؤں کے معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے جو قیمتیں ہوتی ہیں اس سے کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ عمل کیسا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے، مطلب وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اسی طریقے سے اپنا مال بیچتے ہوئے غلط بیانیے کرنا اور دیگر بہت سارے کام جو مطلب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں اس رمضان کا بھرپور احترام کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اللہ کا مہمان جب ہم سے رخصت ہو تو ہم سے راضی ہو کر جائے۔ رب کریم ہمیں اپنی عبادات دل جمعی کے ساتھ بہترین انداز سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة